اپنے دھرم میں مرنا اچھا ہے دوسرے دھرم کا وچار کرنے سے. اور ہم تو یہ بھی بولیں تو برا مت مانیے گا, ہم لوگ بھاگشالی ہیں, اوروں کو تو ایک ہی دیوتا ہے, اگر وہ ناراض ہو جائیں تو دوسرے ریسپانسبلٹی دے وارو لون بچتا. اپنے تے تو بڑی کرتا جائے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, اور نکٹا ہرو بے بھی کم پڑے تو 2-4 اور بنا لو, پر دوسرے میں نہ جائیے. اب اگر میں ان سے سوال کروں کہ جیسے بہت سارے لوگ بھگوانوں کو بھی مان لیے, جبکہ بھگوان کی بیوی بھی ہے, بھگوان کے بچے بھی ہے, اور بھگوان کا باپ بھی ہے, تو پھر اب سوال آئے گا کہ بھگوان کا دادا کون, بھگوان کا پردادا کون, پھر وہ نسب چلے گا. کہیں تو جا کے رکنا ہے, کہیں تو جا کے رکے گا. بچے ہیں تو اب تک ان کی نسل کیوں نہیں؟ بھگوان کے بھی بیٹے بیٹیاں تھی نا, بہت سارے بھگوانوں کا تذکرہ ہندوستان میں ہے, ان کے بیٹے بیٹیاں بتائی گئی ہیں, کتنے بیٹے تھے, رام کے بھی, کرشن کے بھی, سب کے بھی بتائے گئے ہیں بیٹے بیٹے. تو اب اولاد کہاں ہیں؟ باپ دادا کہاں تھے؟ میرے عزیزوں, میری اس بات کو یقیناً کوٹ کیا جائے گا. مجھے معلوم ہے چند دنوں پہلے یہ کہہ رہا تھا اورنگزیب کی اولاد برتن مانج رہی ہے, ٹیپو سلطان کی اولاد پنچر لگا رہی ہے. تجھے تو یہ ٹیپو سلطان اورنگزیب کی اولاد نظر آئی, ان کی کہاں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کی کہاں ہے؟ اور بہرحال اورنگزیب اور ٹیپو سلطان ان تمام کو چھوڑو, ان کی اولاد کو تو نے برتن مانجتے یا پنچر لگاتے تو دیکھا اللہ نے تو تجھے بانج بنا کر رکھا ہے. تیرے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے گوبر اور غلاظت کے, کوئی چیز نہیں آ سکتی. میرے عزیزوں, میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں دور اور تسلسل, کہ اگر اس طرح کسی کا باپ ہے تو پھر دادا بھی ہوگا, دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا, یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, کہو وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا, اس سے کوئی لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا, اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہاں ختم ہو گئی بات. اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں. تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجداد کہاں ہے, اولاد کہاں ہے. ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے, رشتہ داری سے پاک ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, ایک ہی سب کی سنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے. عزیزان گرامی وقار, دور اور تسلسل کا جو قانون ہے میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا. کوئی تو ہے جو اینڈ ہے, اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو, جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ. کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے, اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو. اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا. تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو, تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے, جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے. میرے عزیزو, توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے وجود کی. بات ہو گئی, اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا. اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے. ایک خاتون, ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی, اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں یہی دلیل ہے اللہ کی. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ, اس سے کپڑے سلتی ہوں, جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں, مشین سلتی نہیں ہے کپڑے. اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے. یہ ہو گئی بات وجود کی, کوئی تو ہے.